السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی ایک کہانی۔ اس کا نام ہے اصلی ماں کون ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوان ماں کو ایک دور دراز گاؤں کا سفر کرنا پڑا۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے اس سفر کے دوران اسے ایک بہت ہی خوبصورت جنگل کو پار کرنا تھا۔ ماں خوش تھی کیونکہ اس کا بچہ پرندوں کو گاتے سن کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ ہنسا جب اس نے تتلیوں سے کھیلنے کی کوشش کی جو اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ ماں بہت دیر تک چلی جب تک کہ وہ ایک جھیل پر نہ آ گئے۔ اس جھیل کا پانی چمچماتا ہوا صاف پانی تھا۔ وہ ٹھنڈا اور تازگی بھرا لگ رہا تھا۔ ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس میں ڈبکی لگائے گی۔ اس نے اپنے بچے کو نرم گھاس پہ لٹا دیا اور آگے بڑھی تیرنے کے لیے۔ جب ماں نہا رہی تھی، اس نے ایک آواز سنی۔ ماں نے دیکھا کہ ایک جوان خاتون ہے جو بڑی محبت سے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ماں مسکرائی اور کہا کہ تم میرے بچے کے ساتھ کھیل سکتی ہو۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے بچے کا خیال رکھتی ہوں اور تم نہا لو۔ اس نے سوچا کہ اب بچے کا خیال تو رکھا جا رہا ہے، کیوں نہ میں ایک گہری ڈبکی لگاؤں۔ ماں نے جیسے ہی گہری ڈبکی لگائی، اس خاتون نے بچے کو اٹھایا اور ادھر سے بھاگ گئی۔ جب ماں باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی اور اس نے اسے روکا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ خاتون چلائی اور اس نے کہا کہ تم چور ہو، یہ بچہ تو میرا ہے۔ اسی طرح وہ دونوں، ماں اور وہ دوسری خاتون، آپس میں جھگڑتی رہیں۔ ادھر سے کچھ قبیلے لوگوں کا گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے چلانے کی آواز سنی تو وہ ان کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اصلی ماں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری خاتون نے کہا کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ قبیلئی لوگوں نے کہا، دیکھو، ہم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ یقیناً آپ دونوں میں سے ایک چور ہے اور ایک اصلی ماں ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہمارے سردار کریں گے، اس لیے آپ دونوں کو ہمارے سردار کے پاس جانا ہوگا۔ وہ دونوں مان گئیں اور ان قبیلئی لوگوں کے ساتھ جنگل کے ٹیڑھے میڑھے رستوں سے چلتی ہوئیں سردار کے پاس پہنچ گئیں۔ وہ ایک غار کے پاس پہنچیں۔ ادھر پہرے دار کھڑے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں سے اجازت لی اور گہری اندھیری غار کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک سردار کے پاس پہنچ گئے۔ ان قبیلئی لوگوں نے ساری بات سردار کو بتائی۔ سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، چونکہ جنگل میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کا فیصلہ بھی طاقت سے ہی کیا جائے گا۔ سردار نے ایک نیچے گہرا نشان لگایا، گول دائرہ لگایا اور بچے کو پکڑ کر اس کے اندر لٹا دیا اور ان دونوں خاتون سے کہا کہ ایک بچے کو سر سے اور دوسری بچے کو پاؤں سے کھینچے گی، جس میں زیادہ طاقت ہوگی وہ جیت جائے گی۔ ماں بچے کے پاس آ کے بیٹھی اور بچہ ماں کو پیار سے دیکھنے لگا اور بچہ مسکرایا۔ ماں نے پیار سے بچے کے ہاتھ پہ سر پھیرا اور اس خاتون نے آ کر بچے کی ٹانگیں پکڑیں اور ان کو زور سے کھینچا۔ بچہ رونے لگا۔ ماں نے دیکھا تو ماں چلا اٹھی اور کہا کہ میں ہار مانتی ہوں، میرے بچوں کو چھوڑ دو، اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ سب سن کر دوسری خاتون خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے کہا، میں جیت گئی، یہ بچہ میرا ہے۔
سردار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ایک چور ہو اور اصلی ماں وہ ہے بچے کی۔ میں نے جسمانی طاقت نہیں کہا تھا، میں نے ممتا کی طاقت کہا تھا۔ اصلی ماں بچے کی وہ ہے۔ سردار نے اس خاتون سے بچہ پکڑا اور اصلی ماں کو تھما دیا اور وہ خاتون اسی وقت ایک چڑیل کی شکل بن گئی۔ سردار نے اسے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ ہمارے جنگل میں نظر نہ آنا، اور ماں اپنے بچے کو لے کر واپسی جنگل کے راستے سے ہوتی ہوئی اپنے گھر آ گئی اور اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو ریگولرلی آپ کے پاس پہنچے گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی ایک کہانی۔